کرغزستان سے جو ہے وہ بڑی افسوسناک اطلاعات جو ہیں وہ مل رہی ہیں ابھی تک کے غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق 3 سے 4 پاکستانیوں کی جو ہے وہ اموات کی اطلاع ہے، تاہم اسے ابھی حکومت پاکستان یا حکومت کرغزستان کی جانب سے جو ہے وہ کنفرم نہیں کیا گیا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے شہریوں کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی زخمی ہے تو انہیں صحت عطا فرمائے، اور وہاں پہ مجموعی امن امان کے حوالے سے بھی ہم مطالبہ کریں گے یقیناً وہاں کی حکومت سے کہ اسے جو ہے وہ قابو میں رکھے، اسے بہتر بنائے، اور پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ جو وہاں پہ سیاحت کے فروغ کے لیے، جو وہاں پہ ڈالرز کے اندر جو ہے وہ ان کی معیشت کے اندر کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ نہ کہ صرف پاکستانی بلکہ بنگلہ دیش، انڈیا اور عرب ممالک کے جو لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی ہم جو ہے وہ دعا کو ہیں۔ تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ کرغزستان کا مزاج کیا ہے۔ وہاں کی 90% آبادی جو ہے وہ پہاڑوں پہ رہتی ہے، اور وہ قبائل مزاج کی ہے، یہ قبائلی علاقوں میں جو ہے وہ رہتی ہے۔ اس کی 6 ملین کے قریب کل آبادی ہے، جس کا بڑا حصہ جو ہے میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ پہاڑوں میں ہے۔ اس کے اگر آپ جھنڈے کو دیکھیں تو اس میں 40 کنارے ہیں، جو 40 وہاں کے بڑے مختلف قبائل کی جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ آپ ماضی کے اندر جائیں تو 2010 میں جب یوسف رضا گیلانی ملک کے وزیر اعظم تھے تو تب بھی ایسے ہی فسادات جو ہیں وہ وہاں پہ پھوٹے تھے، اور وہاں پہ ایک بڑا شہر ہے اوش، جہاں پہ یہ فسادات ہوئے، اور 4 کے قریب پاکستانیوں کی جو ہے وہ اس وقت بھی جاں بحق ہوئے تھے، اور بہت سارے طلبہ جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے بلکہ دوسرے ممالک کے بھی جو ہے وہ ان واقعات میں زخمی ہوئے تھے۔ بلکہ ایسا تھا کہ 72 بند گاڑیوں کے اندر ہاسٹل سے ان کے اوش جو شہر ہے اس کے ہاسٹل سے اوش ایئرپورٹ تک لانے کے لیے 72 بند گاڑیوں کو استعمال کیا گیا، اور وزیر اعظم کو اپنا ذاتی طیارہ جو ہے جو ان کے زیر استعمال تھا وہ اوش بھیجنا پڑا، اور وہاں سے طلبہ کا جو ہے انخلا ممکن ہوا۔ ٹھیک 10 سال بعد 2020 کے اندر بھی ایسے واقعات ہوئے جس میں بشکن میں اتنے فسادات ہوئے کہ نہ صرف وہاں پہ ایئرپورٹ پہ قبضہ کر لیا گیا، بلکہ وہاں پہ جو ان کے ہاسپٹلز ہیں ان کے اوپر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ وہ قبضہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بلکہ وہ ایک باغی گروپوں کی طرح معاملات تھے، اور جس نے ایئرپورٹ پہ قبضہ کیا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ جی اسے اس کی وزارت دے دی جائے، جیسے پاکستان میں یہاں پہ وزیر مشیر ہوتے ہیں، اور جس نے ہاسپٹلز پہ قبضہ کیا تھا اس کے مطالبات کوئی اور نہیں تھے بلکہ یہ تھے کہ مجھے وزیر صحت بنا دیا جائے، وزارت ہمارے حوالے، ہمارے قبائل کے حوالے کر دی جائے۔ تو ایسا مزاج جو ہے وہ کرغزستان کا ہے۔ ابھی ہونے والا واقعہ جو ہے اس کی ابتدا ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق وہاں پہ ایک مصری طالبہ کو ہراساں کرنے کے حوالے سے جب وہ ہراساں کر رہے تھے تو مقامی لوگ بھی اس میں آ گئے اور انہوں نے منع کیا ان طلبہ کو۔ تو اس کے بعد ان مقامی طلبہ نے جو کرغز ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر پوری ایک تحریک چلائی پچھلے چند گھنٹوں میں، اور پھر اس کے مقابلے میں کیونکہ پہلے میں نے سے کہا کہ شکر ہے کہ اب ہمیں لگا تھا کہ کوئی 10 سال اور گزر جائیں گے، لیکن چند سال بعد ایسا پھر واقعہ یہ ہوا ہے، اور انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ یہ غیر ملکی جو مہاجر یہاں پہ آ گئے ہیں یہ ہمیں نقصان دے رہے ہیں، ہمارے کلچر سے مطابقت نہیں رکھتے، تو وہ ایک پھر دوبارہ ایک بڑے فسادات جو ہے وہ پھوٹ پڑے ہیں۔ اس میں یقیناً نبی ذبیح اللہ بلگن صاحب سے بھی میری بات ہو رہی تھی تو پاکستانی ایمبیسی کا کردار جو ہے وہ بڑا منفی وہاں پہ نظر آتا ہے۔ ابھی وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد شاید کچھ حالات بہتر ہوئے ہوں، لیکن ٹویٹ کے علاوہ ہمیں کچھ کام وہاں پہ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتا۔ طلبہ سے ہماری بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو نمبر انہوں نے وہاں پہ دیا ہوا ہے اس پہ فون اٹینڈ ہوتی ہے، جب انہیں ہم بتاتے ہیں کہ مصیبت میں ہیں تو فوری کال جو ہے وہ ڈراپ کر دی جاتی ہے۔ تو ایسا المیہ وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور پاکستانی ایمبیسی کو یقیناً چاہیے کہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ اقدامات کریں، اور وہاں کی حکومت سے بھی ہمارا یقیناً مطالبہ ہے کہ طلبہ کی سیفٹی کو جو ہے وہ یقینی بنائیں، اور یہ طلبہ جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کی معیشت میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں، اور اگر ان کے اوپر ایسے حملے ہوں گے تو پھر آئندہ جو ہے وہ پاکستان کو اپنے شہریوں کو وہاں سے پہ بھیجنے سے پہلے جو ہے وہ کئی بار سوچنا ہوگا۔ اور بہرحال ہماری دعائیں جو ہیں وہ ہمارے طلبہ اور شہریوں کے ساتھ ہیں، خدا ان کی حفاظت۔